أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کافر تمہارے دین کے سلسلے میں مایوس ہو گئے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، ان کا اندیشہ نہ کرو کہ مجھ سے ڈرو، اور آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے دین کے اعتبار سے۔ یہ ٹکڑا آیت کا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہت مختصر دن رہے، تقریباً 3 مہینے بھی نہیں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد، اور یہ گویا اللہ کی طرف سے اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا حرام اور حلال کا۔ یہ آخری اس کے بعد بعض آیتوں اتری تھی، لیکن اس میں کوئی حلال حرام کی اس سلسلے میں احکامات کوئی نازل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اس پر تمام اللہ کی طرف سے اس سے پہلے احکامات اتر چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ کافر جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جو کوشش کر رہے تھے، اس سے پہلے تک بہت ساری انہوں نے کارروائیاں کی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس کے بعد فتح مکہ کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور یہ اس وقت باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ خود بھی مایوس ہو گئے ہیں، اب یہ اسلام کو ختم کرنا یا پھر مٹانا اب ان کے دل سے بھی وہ اس سلسلے میں بھی مایوس ہو گئے، اب ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، زیادہ ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ کے احکامات کا تم لوگ لحاظ کرو، اللہ کی طرف سے جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں ان احکامات کی پابندی کرو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے رکو۔ اور پھر ایک خاص بات اللہ کی طرف سے بتائے گی کہ دیکھو دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی چیز میں داخل کی جائے گی نہیں، اس سے کوئی چیز نکالی جائے گی۔ اب جو اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں اس کی تمہیں پابندی کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو دین تمہیں دیا گیا ہے، شریعت تمہیں دی گئی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کی قدر کی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے پاس قبولیت حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے، تو اس کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے یہاں صرف ایک طریقہ، ایک دین اور ایک زندگی کا دستور اللہ کی طرف سے اللہ نے پسند کیا ہے، وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ فمن اضطر غیر باغ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم۔ اب اس کے بعد کیونکہ اس کی ابتدائی آیتوں میں، اس آیت کے شروع میں جانوروں کے سلسلے میں کس طرح سے کس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے حرام ہے اس کی تفصیلات آئی تھی۔ اب فرمایا ہے کہ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو آدمی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، اس کو اس کی جان بچانے کے لیے کبھی حرام کھانا پڑ جائے، کوئی اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو حرام کے بغیر اس کو اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے۔ البتہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، وہ آدمی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، بلکہ وہ بالکل مجبوری کی وجہ سے مردار کھا رہا ہے یا پھر حرام چیز کا استعمال کر رہا ہے،
صرف اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں گنہگار نہیں ہوگا، اس کی اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔